اور خاص طور پر اس وقت جب سے میاں صاحب نے کہا ہے کہ احتساب ہونا چاہیے. وہ جو میاں صاحب کا ایک بیان ہے وہ خود میاں صاحب کی جان پر بن گیا کہ میاں صاحب احتساب کس نے کرنا ہے؟ ایک ریڑھی وان نے کرنا ہے, ایک دیہڑی دار مزدور نے کرنا ہے, ایک بزنس مین نے کرنا ہے جس کو اس ملک سے کم ہی سروکار ہوتا ہے, ایک اسٹوڈنٹ نے کرنا ہے جو مشکل 4 چھلڑ گھر والوں سے لے کر اپنے آپ کا جو فیوچر ہے وہ بنانے میں لگا ہے. احتساب ہم نے طلب کرنا ہے, آپ نے اس پر عمل کروانا ہے. گورنمنٹ آپ کی ہے, یو آر دا اکاؤنٹیبل, یو آر رسپانسبل ٹو ڈو دس. جب بات آتی ہے انصاف کی تب آپ خاموش رہتے ہیں, اور جب کسی کی مدد کرنی ہو تب آپ فون کال کر کے تشہیر پوری بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں, پوچھتے ہیں ہاں جی آپ کو گھر مل گیا, آپ کو پیسے مل گئے. میرا ایک سوال ہے, صرف ایک سوال, آپ کس آئیڈیالوجی کے تحت پاکستان میں سیاست کرنے آئے تھے, اترے تھے سیاست کے میدان میں؟ ہاں ہم جانتے ہیں کہ آپ کو کیسے لایا گیا تھا. میاں صاحب آپ نے بات کی لیکن نام نہیں لیا احتساب والوں کا, مگر میں ان کے یہاں پر نام لینے جا رہا ہوں. جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید کو جواب دہ ہونا چاہیے. وہی بات کی نا آپ نے, کیونکہ یہ دونوں مرکزی کردار تھے. اگرچہ 3-4 اور بھی تھے, ہم بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں, لیکن آپ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ اگر جرنیلوں نے عمران خان کو اقتدار میں لایا تو جنرل ضیاء الحق نے آپ کو بھی اقتدار میں لایا تھا. انہوں نے آپ کو پہلے وزیر دفاع بنایا, پھر وزیر اعلیٰ, اور پھر آپ کو اپنی ہی جماعت کے وزیر اعظم محمد خان جنیجو کے خلاف استعمال کیا, اور یوں مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ بنیاد رکھی. یہ ہے مسلم لیگ نواز کی تاریخ. بعد میں جب آپ نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ موقف اپنایا تو ہر ایک صحافی نے, ایک ایک کالم نگار نے, ایک ایک اخبار نویس نے آپ کا ساتھ دیا. جناب حامد میر صاحب کی کتاب بھٹو کی سیاسی پیشین گوئیاں اسی دور کی لکھی گئی ہے. آپ کی تعریف بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں, میں نے پڑھی تھی کہ پاکستان کے لیے ذوالفقار علی بھٹو, ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور نواز شریف کی خدمات ناقابل فراموش ہیں. اور دیکھیں آپ کو کن حروف میں لکھا جا رہا ہے. تو میاں صاحب اس دور میں تو آپ کو پاکستان کا نیلسن منڈیلا کہا جا رہا تھا, لیکن پچھلے 3-4 سالوں کی پالیسی, خاص طور پر جنرل قمر جاوید باجوہ جن پر آپ جواب دہی کا مطالبہ کرتے ہیں, آپ نے ابھی چند دنوں پہلے کیا. انہی کو آپ کی پارٹی کی حمایت سے توسیع بھی دی گئی. اگر جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو جواب دہ ہونا چاہیے تو جن لوگوں نے انہیں توسیع دی, پی ٹی آئی, نون لیگ, پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں نے, انہیں بھی جواب دہ ہونا چاہیے, آپ کو بھی ہونا چاہیے, کیونکہ اسی توسیع نے پاکستان کے آئین کو مذاق بنایا. جنرل صاحب کہتے تھے, کھلے عام کہتے تھے کہ 18ویں ترمیم تو شیخ مجیب الرحمان کے 5 نکات سے بھی زیادہ خطرناک ہے, اور یہ بھی کہ پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے. جن باتوں کو بعد میں پاک فوج, فضائیہ اور بحریہ نے اپنے عمل سے غلط ثابت کیا. میر صاحب بھی اس بات پر میں نے دیکھا کہ وہ بات کر رہے تھے, سامنے بٹھا کر اور باتیں کچھ اور کرتے تھے. ایک ملاقات میں جب انہوں نے ایسی گفتگو کی تو سینئر صحافی نسیم زارا نے انہیں کہا کہ آپ پاکستان کے آرمی چیف ہو کر یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. نواز شریف, عمران خان ہو یا آصف زرداری, دیگر افراد نے انہیں توسیع دی, جو ایک قومی جرم ہے اور بہت بڑا جرم ہے. اس لیے جب نواز شریف صاحب عمران خان کی جواب دہی کی بات کرتے ہیں تو ہم اس بات کی حمایت کرتے ہیں, لیکن ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے عمران خان کو سہارا دیا اور باجوہ کو توسیع دی, انہیں بھی جواب دہ ہونا چاہیے. آپ اس کی حمایت نہیں کریں گے, اور یہی فرق ہے ایک سیاستدان میں, ایک صحافی میں اور عام آدمی میں. نواز شریف کے حالیہ بیان میں انہوں نے مسلم لیگ نون کی جیت کا ذکر کیا کہ یہ جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں ان میں ہم نے بڑی جیت حاصل کی, اور یہ ہماری پالیسیز کا نتیجہ ہے. جو ان کا موقف ہے جسے وہ بار بار دہرا رہے ہیں, لیکن ہم اس سے متفق نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت تو کرپشن کا شکار ہو چکی ہے اور خود کو بہت عظیم جماعت سمجھنے لگی ہے یہ نون لیگ. لیکن ہم نے یہ نہیں بلایا کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو پیمرا نے ایک حکم کے تحت نواز شریف کی تصویر اور بیان نشر کرنے پر بھی پابندی لگا دی تھی. انہیں سزا یافتہ شخص قرار دیا تھا, ان پر بہت سارے ایلیگیشن سے انہیں بڑے برے القابات سے پکارا جا رہا تھا. اب جب آپ کی جماعت اقتدار میں آئی ہے تو آپ کو عمران خان کا راستہ نہیں اپنانا چاہیے تھا. ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے سیلاب کے دنوں میں جہاں وزٹ کیا گئیں اور امدادی کیمپس لگے تھے, وہاں جو خان صاحب کے نمائندوں کی طرف سے کیمپ نظر آ رہے تھے انہوں نے لے بھائی پھٹے چاک دیے اور اتار چڑھا کے ادھر ادھر پھینک دیا. اور آپ وہی کر رہے ہیں جو وہ کرتے رہے ہیں, جو خان صاحب نے کیا آپ بھی وہی کر رہے ہیں. ہم صحافی حضرات کو آنیسٹلی کوئی ٹاؤٹ نہیں ہونا چاہیے, اور نہ ہی ہم ہیں اور نہ ہی میں ہوں
ہم بس یہی کہہ رہے ہیں کہ ملک بہت زیادہ تباہی کے دہانے پر جا چکا ہے۔ بھٹو نے کہا تھا کہ میں پاکستان کو ایشیا کا ڈنمارک بنانا چاہتا ہوں، نہ کہ ایشیا کا جرمنی، کیونکہ ان دنوں جرمنی سنگین معاشی، سیاسی اور اقتصادی بحران کا شکار تھا۔ لیکن آج وہی جرمنی، کوئی مقابلہ ہے آپ کا؟ کوئی ہمارا مقابلہ ہے اس سے، جس نے انقلاب کی ضرورت محسوس کی اور انقلاب آیا اور آج ہمارے سامنے ہے۔ آپ اقتدار میں ہیں۔ اپنے ایک انٹرویو میں خود کہا کہ ملک کے وزیر اعظم کو گرفتار کرنے کے لیے اس کو گریبان سے پکڑتے ہیں۔ آپ نے جرنیلوں کا نام لیا، آپ نے آرمی کا نام لیا، میں نے خود دیکھا ہے وہ آپ کا انٹرویو۔ گن پوائنٹ پر اسے زبردستی گھسیٹ کر لے جاتے ہیں۔ تو میاں جی، جب آپ کو غلط صحیح کا پتہ ہے، اختیار بھی ہے، تو کریں نا خود کا احتساب۔ ہم تو کہتے ہیں خان صاحب کا بھی ہو، لیکن آپ بھی تو ذمہ دار ہیں نا۔ ہمیں اپنی حیات میں ایسا کیوں نہیں سننے کو ملا کہ ہمارے حکمران صرف بدلے کی سیاست سے ہٹ کر کھلے میدان میں بھی اتر آئے ہیں، پرامن احتجاج کرنے دیں گے، تحریک چلانے دیں گے؟ کیوں؟ آپ پر اتنے الزامات ہیں، ہم گنوا سکتے ہیں ایک ایک کر کے۔ سب سیاستدانوں پر ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ سب کا ہو، ہم ایک ایک کر کے گنوا سکتے ہیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ میاں صاحب نے اچھا کیا کہ مشرف صاحب کے طیارے کو یہاں پر اترنے نہیں دیا۔ تو اس پر انہی دنوں محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھارتی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ نواز شریف کو مشرف نے ایئرپورٹ سے واپس اس لیے بھیجا کہ نواز شریف کے ساتھ ڈیل کر کے وہ گیا تھا کہ وہ 10 سال تک پاکستان واپس نہیں آئے گا۔ اب جو اس نے کیا وہ بھگت رہا ہے۔ یہ اس دور کی محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو ہے وہ انٹرویو ان کا موجود ہے۔ اس انٹرویو میں محترمہ یہ بھی کہتی ہیں کہ مجھے بھی یہ ڈیل کی آفر آئی تھی لیکن میں نے انکار کر دیا تھا۔ تو میاں جی، احتساب کرو، راج کے کرو، پہلے اپنے آپ تو شروع کرو۔ پاکستان کو واقعی جمہوریت کی ضرورت ہے۔ ہم اس ملک کے لوگوں کی امید کو مرنے نہیں دینا چاہیے اور نہ ہی ہم ایسا ہونے دیں گے۔ مانا کہ نظام اپنے بگڑنے کی انتہا پر ہے، لیکن یاد رکھیے تعمیر نو سے پہلے بوسیدہ عمارت کا ایک بار مکمل زمین بوس ہونا ضروری ہوتا ہے، اور آج ہم وہیں کھڑے ہیں۔ اب آئیے یہاں سے اس ملک کا اور اس کے نظام کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کرتے ہیں۔ لیکن یہ تعمیر نو شخصیات یا خاندان نہیں، اس ملک کے عوام کریں گے، ہم کریں گے، جس میں ایک عام آدمی بھی لیڈر بن سکے گا، اور یہی عام لوگ پاکستان کی تعمیر اور قائد کے خواب کی تعمیر کو ممکن بنائیں گے۔ تو بہت سارے واقعات ہیں جن میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ میاں جی، آپ کا عمران خان صاحب آپ کے بہت بڑے فین تھے۔ کس وجہ سے؟ آپ کی لیڈرشپ کی کوالٹیز کی وجہ سے۔ تو آپ نے یہ جو اب راستہ اختیار کیا ہے، ٹرن آؤٹ لیا ہے، یہ بالکل الگ ہے، وہ 90 کی دہائی سے بالکل ہی الگ ہے۔ غلام اسحاق خان نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت جب برطرف کی تھی 90 کے بعد، تو آپ کو لایا گیا تھا، لیکن آپ کو بھی انہوں نے برطرف کر دیا، آپ کو بھی انہوں نے پیچھے پھینک دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایسے ہوتا ہے، ہوتا رہے گا، تو وہ الگ بات ہے۔ آپ کو صرف کیا ہونا چاہیے کہ کھلے میدان میں آ کر بات کرنی چاہیے۔ یہ عمران ریاض خان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جو میاں صاحب ہیں وہ صرف چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب منظر نامے سے ہٹ جائیں اور چلے جائیں، یعنی عمران خان صاحب کو مار دیا جائے۔ تو میاں جی، آپ کو ان سب کو جو ہے ایک کٹہرے میں لا کر خود کا بھی احتساب کروانا چاہیے، ان کا بھی کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم اس ملک کے لیے بہت کچھ کریں گے، ہم پر امید ہیں، ہم جھکنے نہیں والے۔ تو اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔